بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم اپنا تیسرا لیکچر کور کریں گے اور اس کے ایک آدھے لیکچر کے بعد پھر ہم باقاعدہ قرآن کو سمجھنا شروع کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ہر وقت یہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ مسلمان زوال پذیر ہو گئے ہیں۔ اچھا، ہم یہ نہیں سوچتے کہ مسلمان زوال پذیر نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک زوال پذیر قوم نے اپنا نام مسلمان رکھ لیا ہے۔ آپ اپنے آس پاس ہی دیکھ لیں، جب بھی لوگ آپس میں ملک کی بات کرتے ہیں یا ملک کی خراب حالت کی بات کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، لیکن آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ خراب لوگ کہاں ہیں۔ یہ پتہ اس لیے نہیں چلا یا نہیں چل رہا کہ خراب لوگوں کو ہم غلط جگہ پر ڈھونڈ رہے ہیں۔ جس دن ہر انسان یہ ارادہ کر لے کہ وہ بندہ جو ٹھیک نہیں ہے اور جس کی وجہ سے مسلمان اور مسلم معاشرہ زوال پذیر ہے، وہ بندہ میں نے اپنے اندر ڈھونڈنا ہے اور اس کو ٹھیک کرنا ہے، تو دنوں میں یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ میں نے خود ایکسپیرینس کر کے کیا ہے، ایکسپیرینس کی بات ہے یہ۔ جس دن ہر انسان نے یہ ارادہ کر لیا کہ یہ تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، حق، باطل اور منافقت، وہ صرف اپنے اندر تلاش کرے گا اور اپنی اصلاح کرے گا تو وہ ایک مثالی انسان بن جائے گا، اور مثالی معاشرہ مثالی انسانوں سے بنتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں ریاست مدینہ، جہاں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان اور علی رحمہ اللہ علیہ اجمعین بنتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ یونیورس یا یہ کائنات ساری دنیا کے انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ سب کے لیے یہی آسمان ہے، یہی زمین ہے، یہی سورج ہے، یہی چاند ہے، یہی ستارے اور یہی پہاڑ ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، صرف رب المسلمین نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس رب العالمین نے رحمت للعالمین کے ذریعے سے ساری انسانیت کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو گیا ہے، نعمتیں پوری ہو گئی ہیں، اور اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے پسند اور سلیکٹ کر لیا ہے، اور یہ مکمل نظام ہے، اس میں کسی کمی بیشی کی ضرورت نہیں۔ اس پر عمل کرو، اس نظام کو امپلیمنٹ کرو اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرو۔ اچھا، کریکٹر کے اعتبار سے اس دنیا میں انسانوں کی جو تقسیم ہے وہ تین طرح کی کیٹیگریز میں کی جا سکتی ہیں، مطلب یعنی تین قسم کے لوگ ایک سوسائٹی میں ہمیشہ پائے جاتے ہیں، اور ان میں سے انسانوں کی جو کیٹیگری غالب ہوگی معاشرے کے حالات ویسے ہی ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو حق کے ساتھ کھڑے ہیں، جس کو قرآن نے کہا ہے اولئک هم المفلحون، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو باطل کے ساتھ کھڑے ہیں، سیدھا سیدھا، جن کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب ایک تیسری قسم ہے، تیسری قسم ان لوگوں کی ہے، مطلب جن کو آج کل کی زبان میں اب لوگ نیوٹرل کہتے ہیں، کوئی سیلفش کہتے ہیں، لیکن قرآن ان کو سیدھا سیدھا منافق کہتا ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو باطل کے ساتھ کھڑا ہے اس کے لیے
بہت بڑا عذاب ہے، اور جو منافق ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے منافق کی سزا کافر سے بہت بڑی رکھی ہے۔ انشاءاللہ قرآن سے ہم ان کی ڈیٹیل سمجھیں گے۔ ابھی سمجھنے کے لیے آپ مائنڈ میں بس یہ رکھیے کہ ہر وہ بات جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے وہ حق ہے، اور ہر وہ بات جو قرآن اور سنت کے خلاف ہے وہ باطل ہے، کیونکہ قرآن الفرقان ہے، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ تو اب یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے قرآن کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، ورنہ اگر کوئی آدمی کسی معاملے میں یہ کہنا شروع کر دے کہ جی میں حق پر ہوں اور دوسرا جو ہے وہ باطل پر ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو حق پر کہتا ہے تو اس نے قرآن اور سیرت کو کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہو، تو وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے علاوہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی اس دنیا میں نہ کوئی کتاب ہے اور نہ کوئی ایسا پیمانہ ہے۔ اب آ جائیں تیسری قسم کی لوگوں پر، یعنی نیوٹرل یا سیلفش، یا قرآن کی اصطلاح میں منافق۔ یہ معاشرے کا وہ طبقہ ہے جن کو حق اور باطل سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، بس یہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں۔ جس سائڈ پر ان کو اپنا فائدہ یا مفاد نظر آتا ہے یہ اس سائڈ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ یہ لوگ سسٹم کی بدترین لوگ ہیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا، اور اگر خدا نہ خواستہ ملک کا نظام ان کے ہاتھوں میں آ جائے تو یہ لوگ ہمیشہ وہی سسٹم بناتے ہیں جو صرف ان کے مفاد میں ہو، پھر چاہے کسی کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہوتی ہے یا مہر لگ چکی ہوتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اور دوسری آیت ہے کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اور لوگ ان سے انصاف کی توقع کر کے بد سے بدترین زندگی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا۔ ہم ایک اسلامی ملک ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک چلانے کے لیے دین کی شکل میں ایک پورا اور بہترین نظام دیا ہے، لیکن آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم صرف مذہب کو فالو کر رہے ہیں، دین کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کریں، مطلب ہماری کتاب کا دیا ہوا نظام جو ہے وہ ایڈوانس کنٹریز نے امپلیمنٹ کر لیا ہے، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس نظام کا تعویذ بنا کر یا تو گلے میں یا دکان میں لٹکا دیا ہوا ہے۔ ہمارے ملک کا سارا ٹیلنٹ اس نظام کے لیے لاکھوں کی تعداد میں ان کنٹریز کی طرف جا رہا ہے، اور ہم روز سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ شیئر کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے اور ہمیں بچائیں گے۔ خدا کا خوف کریں یار، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب نہیں آنا۔ جنہوں نے اپنے ممالک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام امپلیمنٹ کرنا تھا، انہوں نے کر دیا ہے، اور ہم سب کے بچے انہی ممالک میں جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے بچوں کو کیا پتا کہ ان ممالک نے دین تو ہمارا ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن نظام وہی امپلیمنٹ کر دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا تھا، اور ہم صرف دعا اور بد دعا کرنے میں لگے ہوئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف الفاظ میں وہی کیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي
अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दानी फल्यस्तजीबु ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरजिऊन। कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करे तो मैं बहुत करीब हूँ, बेशक बहुत करीब हूँ। मैं उनकी दुआ सुनता हूँ, कबूल करता हूँ। लेकिन इन्हें भी तो चाहिए कि मेरी बात माने, मुझ पर ईमान लाए, जिस तरह का ईमान चाहिए, ताकि ये हिदायत पाए और कामयाब हो सके। मिसाल के तौर पे और बात करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा दुआ है कि अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। इस दुआ के फर्स्ट पार्ट पर गौर करें, जिसमें आपने दुनिया में खुशहाली मांगी है। लेकिन क्या दुआ को हसना बनाने के लिए कुरान के जो अहकामात है वो आपने समझे हैं और इम्प्लीमेंट किए हैं? सबसे पहले इंसाफ है। क्या आपके मुल्क में है? सूद से पाक निज़ाम है? क्या आपके मुल्क में है? क्या आपके मुल्क में रिश्वत से पाक माशरा है? बताएं। कुरान ने बहुत लंबी लिस्ट बताई है। अब उन ममालिक के सिस्टम पे गौर करें जहाँ हमारे बच्चे हर हाल में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि अपनी जान तक वहां पहुंचने के लिए गंवा देते हैं। आपने देखा होगा। क्यों? सिर्फ उस सिस्टम के लिए जा रहे हैं जो बताया तो कुरान ने है और इम्प्लीमेंट उन्होंने कर दिया। दुआ के पहले हिस्से के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि ये चंद वजूहात हैं जिसमें जो हमारी दुनिया हसना नहीं है। अब दुआ के सेकंड पार्ट की तरफ आए। देखिए, वफिल आखिरत हसना, इसमें हम कहते हैं ना, अब ये एक सस्पेंस है, क्योंकि आखिरत मुतशाबिहात में से है। यहाँ समय न वातना के अलावा हम कुछ सोच नहीं सकते। लेकिन अगर कुरान पर अमल ना करने की वजह से हमारी ये दुनिया अच्छी नहीं है, यानी इस दुआ का फर्स्ट पार्ट अच्छा नहीं है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि कुरान ना समझने के बाद भी हमारी आखिरत हसना होगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी मेजॉरिटी इस कदर गफलत में है कि हम दोनों जहानों से हाथ धो बैठे हैं और हमें पता भी नहीं चला? ये गौर करने की बात है। बातें बहुत लंबी हो जाएंगी और मैं चाहता हूं कि आप लोग बोर ना हो, और इंशाअल्लाह हम एक आधे लेक्चर के बाद जो है ना कुरान पाक समझना शुरू करेंगे। बस उससे पहले मेरी ये कोशिश है कि इस बार कुरान हम सिर्फ पढ़ने के लिए ना खोलें, बल्कि समझने और अमल करने के लिए खोलें। और क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने खड़े हो तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह सके कि ये मेरी वो आखिरी उम्मत है जिन्होंने सिर्फ लब्बैक या रसूल अल्लाह की आवाज नहीं लगाई, बल्कि खातमुन नबिय्यीन होने के नाते जो पैगाम और जिम्मेदारी मैंने इनके लिए छोड़ी थी, उसमें इन्होंने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कोशिश की है। क्योंकि अल्लाह ताला ने सिर्फ हमारी कोशिश और नीयत पर फैसला करना है। रिजल्ट क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, उन्होंने रिजल्ट हमसे मांगा भी नहीं है, कि रिजल्ट है ही अल्लाह ताला के हाथ में।
تو اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کی حالت پر رحم فرمائے اور حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو نیکسٹ لیکچر کے لیے دعا میں یاد رکھے، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔